ارشاد باری تعالی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر ادا کرو، جب تمہیں کفار کا اذیت دینے کا اندیشہ ہو، بے شک کافر تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیہ کریمہ میں نماز قصر کی اجازت دے دی گئی کہ جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر ادا کرو، ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض کو دو دو ادا کر لو، 4 کی بجائے 2 نماز فرض میں 2 رکعت ادا کر کے تم اپنی نماز مکمل کر سکتے ہو، اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں، یہ نماز قصر کا حکم آیا۔ آگے کا جو ذکر ہے نا ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ تمہیں کافر کے اذیت دینے کا اندیشہ ہو، تو یہ شرط نہیں ہے، چونکہ اس وقت سفر کیا جاتا تھا تو راہیں بڑی دشوار ہوا کرتی تھی، تب اندیشہ ہوتا تھا کسی نہ کسی کا، لیکن اب نہیں ہے۔ نماز قصر ادا کرنے کے لیے اندیشہ شرط نہیں رکھا گیا، جب بھی آپ سفر کریں اور اس کی تعداد مکمل ہو، 92 کلومیٹر سفر کی حد ہو، تو آپ نماز قصر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی اجازت اس آیہ کریمہ میں عطا فرما دی گئی۔ فجر میں اور مغرب میں قصر نہیں ہے، سنتوں میں کوئی قصر نہیں ہے، نوافل میں کوئی قصر نہیں ہے، وتر میں کوئی قصر نہیں ہے، صرف ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض میں قصر ہے کہ 2 رکعت آپ پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھیں گے۔ اس پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں پوری پڑھوں تو میں پوری پڑھ لیتا ہوں، میں نے ضرور قصر کرنی ہے، تو ایسا کرنے والا بندہ گناہگار ہوگا، کیونکہ جہاں پر شریعت اسے رخصت دے رہی ہے وہاں پر وہ فرض ہے کہ تم 2 پڑھو، جہاں شریعت ہمیں کہہ رہی ہے 4 پڑھو وہاں ہم نے 4 پڑھنے ہیں، جہاں 2 کہہ رہے ہیں وہاں ہمارے اوپر 2 ہی فرض ہے۔ اپنے پاس سے کوئی بندہ اٹھ کر 4 فرض کرے کہ میں 4 ہی، ہیں ایسے لوگ بھی، تو ان لوگوں کو گناہ ہوگا جو اپنے پاس سے 2 کی بجائے 4 پڑھیں گے۔ نوافل و سنن پڑھنی چاہیے۔ بہت سارے دوست احباب سمجھتے ہیں کہ بس 2 فرض ہی پڑھنے ہیں، سنتے وغیرہ بالکل کوئی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ غلط گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے ابن ماجہ شریف کی۔ آپ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں نماز پڑھتے تھے، آپ 2 رکعت نماز فرض ادا کرواتے تھے، اس سے پہلے بھی ہم نماز پڑھتے تھے اور بعد میں بھی، یعنی سنتیں اور نوافل ہم پڑھتے تھے۔ بہت سارے لوگ اس پر غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی 2 فرض پڑھو اور جاؤ، سنتیں نہیں پڑھنے کی ضرورت۔ کہیں ایسا مسئلہ آ جائے، یعنی کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو صرف اتنا ہی ٹائم ٹرین دے رہی ہے کہ آپ 2 فرض پڑھ رہے ہیں، اگر آپ سنتے پڑھتے ہیں تو وہ چھوٹ جائے گی، تو یہ تو چلیں کہ عذر ہے، صحیح ہو گیا کہ اگر آپ سنتے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو گاڑی نہیں ملے گی، تو چل آپ تو تب 2 فرض پڑھیں، لیکن آپ کہیں مہمان گئے ہوئے ہیں، کہیں کام گئے ہوئے ہیں، فرصت بھی ہے، وقت بھی ہے، آپ سنن پڑھ سکتے ہیں، پھر سننے چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا۔ پھر ہمیں سنتیں نوافل ادا کرنے چاہیے، وتر بھی ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ جو نماز ہماری قصر میں قضا ہوتی ہے اس کی قضا بھی قصر ہی ہوگی، یعنی آپ سفر کے اندر گئے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کی جو نماز قضا ہوئی ہے، 2 فرض آپ کے قضا ہوئے، تو اب آپ واپس آ گئے ہیں تو اس کو قضا کرنا چاہتے ہیں، تو جو وہ 2 فرض قضا ہوئے ہیں، یہاں پر قصر میں بھی قضا میں بھی 2 فرض ہی ہم ادا کریں گے۔ یہ شریعت کی ہمیں رخصت ہے۔ فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تمہارا سخت دشمن ہے۔ اگلی آیت میں نماز خوف کا ذکر ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ یہاں پر اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب سے ذکر فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان میں تشریف فرما ہو تو آپ ان کو نماز پڑھائیں، ایسے کہ ایک جماعت نماز میں آ جائے، جب وہ سجدہ ادا کر لیں تو وہ پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، جو پیچھے کھڑے تھے وہ آگے آ جائیں، وہ اپنی نماز مکمل کریں۔ اس آیہ کریمہ میں نماز خوف کا ذکر ہے۔ اس طرح کے غزوہ ذات الرقاع میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ نماز ظہر میرے آقا نے تمام غلاموں کے ساتھ آپ نے ادا فرمائی باجماعت۔ کافروں نے دیکھ کر تمنا کی کہ کاش اسی نماز میں ان پر اٹیک کر دیا جاتا،
اور حملہ کر کے ان سب کو ہم ختم کر دیتے، افسوس کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا۔ اب مومنوں کی سب سے پیاری نماز ہے نماز عصر، تو یہ اب یہ نماز پڑھیں گے تو ہم ان پر اٹیک کر کے ان کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے ادھر سے یہ مشورہ کیا، ادھر سے میرے مالک نے یہ قرآن کی آیت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دی۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر وہ مشاور چل رہی ہے کہ وہ آپ کی نماز کی حالت میں اٹیک کر دیں گے، ہم کب چاہتے ہیں کہ میرے محبوب ہو یا میرے محبوب کے غلام کو کوئی ہاتھ لگائے۔ اب آپ کے لیے نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو جماعت میں اپنے پورے غلاموں کو دو صفوں میں تقسیم کریں، ایک وہاں اسلحے پر کھڑا ہو جائے اور ایک جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھے۔ چونکہ وہاں 2 رکعت پڑھنی تھی، قصر تھی، ایک رکعت ایک ادا کر لے، وہ پیچھے چلی جائے پھر سجدہ کر کے، جو پیچھے کھڑی تھی وہ آ جائے، وہ رکعت نماز پڑھے آپ کے پاس پیچھے، اس کی ایک رہ گئی، وہ کھڑی ہو کر پڑھ کے سلام پھیر کے پیچھے چلی جائے۔ اب جو پہلے ایک رکعت پڑھ کے چلی گئی تھی وہ واپس آ کر اپنے کھڑی ہو کر دوسری نماز مکمل کر کے نماز پڑھ لے، تاکہ کافروں کے عزائم پورے نہ ہو سکے۔ اب یہ کتنی پیاری شریعت کی رخصت ہے نماز خوف میں، شاید آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہاں پر یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے صحابہ کرام کو تیار کیا۔ اب آپ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سمجھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ کافر کے ساتھ جنگ لڑنے کا موقع ہے، میرے اللہ نے آسانی پیدا فرما دی ہے پر نماز با جماعت معاف نہیں فرمائی۔ یعنی جنگ کے عالم میں دشمن تمہارے سر پہ ہے، تلوار چلا کے تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے، پھر بھی تم با جماعت نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہاں ہم اپنے کاروبار کے لیے یا مسجد میں چھوٹے سے اختلاف کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کر کیسے نماز با جماعت چھوڑ سکتے؟ وہ لوگ قیامت کے دن کیا اللہ اس کے رسول کو جواب دیں گے، وہ اپنا جواب تیار کر لیں، جو نماز کو با جماعت پڑھنا آسانی سے چھوڑ دیتے اور ہلکا جانتے ہیں۔ اب یہاں میرے اللہ نے فرمایا حبیب یہ کافر آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس وقت جب آپ نماز اپنے غلاموں کو پڑھائیں۔ یعنی کہ اگر سارے کے سارے صحابہ اگر ایک ہی ساتھ نماز پڑھیں گے، اسلحہ کو چھوڑ دیں گے تو وہ اسلحہ قبضے میں لے لیں گے اور آپ کے ساتھ جنگ لڑ کے حملہ کر کے آپ کو ختم کر دیں گے۔ اب کرنا کیا ہے کہ آدھی جماعت وہاں اسلحے کی حفاظت کرے گی اور دشمن کا مقابلہ کرے گی، آدھی جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ اب دونوں کو جماعت کا حصے سے محروم نہیں کیا میرے اللہ نے۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ یہ تو آپ کے ساتھ پڑھ لیں وہ اپنی پڑھ لیں، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ بھی جماعت کا حصہ پا لیں وہ بھی جماعت کا حصہ پا لیں۔ اتنا پیارا دین ہے۔ فرمایا ایک رکعت نماز آپ ان کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں، جب ان کا سجدہ پورا ہو جائے تو ان کو سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی دبے پاؤں پیچھے چلے جائیں۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد یہ پیچھے چلے جائیں، اگر نماز مغرب ہے تو پھر 2 پڑھ لیں، پیچھے چلے جائیں اور وہاں اسلحے پر کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ وہ لوگ آ کر آپ کے پیچھے نماز دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں، وہ دوسری رکعت نماز آپ کے ساتھ پڑھیں گے، آپ نے سلام پھیر دینا، 2 کے بعد یہ کھڑے ہو کر اپنی پہلی والی نماز رکعت مکمل کر لیں گے اور یہ سلام پھیر کر واپس چل جائیں گے۔ ان کی نماز ٹوٹی نہیں ہے، خلا بھی ہے، ٹوٹی نہیں ہے، واپس آ کر جو بچ گئی ہے کھڑے ہو کر اس کو پوری کریں گے ایک کو، اور سلام پھیر کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اس سے پیارا سیٹ اپ کسی کا ہے؟ یعنی اتنی پیاری نماز اور اتنا پیارا طریقہ جب مسلمانوں نے نماز عصر کا دیکھا نا تو کافر حیران رہ گئے کہ ہماری کہاں سوچ ہے اور ان کے خدا کی کیا بات ہے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ یکبارگی نماز پڑھیں گے اور ہم اٹیک کر دیں گے، اور انہوں نے تو نماز کا طریقہ ہی ایسا نکال لیا ہے کہ نماز بھی ہوتی رہی، محاذ پہ جنگ بھی ہوتی رہی، ہاں جی عبادت یہ بھی ہوتی رہی وہ بھی عبادت ہوتی رہی۔ تو یہ اس مقام پر کافروں کو شکست ہوئی، سارے کافر مارے گئے اور کچھ کو میرے آقا نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد میرے آقا جنگل میں قضائے حاجت پر تشریف لے گئے۔ ایک اس میں لعین تھا ابن حارث، اب اس کو پتا چلا کہ سرکار اکیلے تشریف لے کر گئے، پیچھے پیچھے چھپتا چھپتا میرے آقا کو تلوار لے کر مارنے کے لیے آیا۔ معاذ اللہ، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے۔ یہ پورے تل لگائی تھی ان لوگوں نے میرے آقا کو اذیت پہنچانے کی، پر نہیں پہنچا سکے تھے، اور قیامت تک یہ اسی حسد میں مر جائیں گے پر میرے محبوب کا نام مٹا نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ اب اس نے تلوار لے کر سرکار کا پیچھا کیا، جب سرکار کے قریب آیا تلوار نکال کے سرکار کو کہتا ہے میں آپ کو مارنے آیا ہوں، آپ کو کون بچائے گا؟
میرے آقا نے تبسم فرما کے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا. بس آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے مالک کرم فرما. اس نے ایسے تلوار اٹھائی آپ پر، اس کو چکر آیا، اوندھے منہ نیچے گرا اور تلوار اس کی چھوٹ کر سیدھی میرے آقا کے ہاتھوں میں آ گئی. جب میرے آقا کے ہاتھوں میں آئی تو میرے آقا نے اب اٹھا کر فرمایا مجھے تو میرے رب نے بچایا ہے، اب تو بچا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا. جب یہ بات اس نے ہاتھ جوڑ دے، حضور مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، آپ کا بچانے والا تو آپ کا اللہ ہے. میں معافی مانگتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں نہ آپ کے ساتھ لڑوں گا نہ کبھی آپ کے دشمن کی حمایت کروں گا، مجھے معاف فرما دے. میرے نبی نے تلوار اسے واپس کر دی، مارا نہیں ہے، بدلہ نہیں لیا. تو وہ جاتا ہوا کہتا کہ یا رسول اللہ ہم سب بدتر ہیں، آپ ہم سب سے افضل و والا ہیں، آپ کے اخلاق کی کیا بات ہے. میرے آقا نے اسے تلوار بھی واپس کر دی، کچھ کہا بھی نہیں، اور وہ جایا اور اس کے جانے سے پتہ نہیں کتنوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو میرے بھائیوں یہ ہمارے نبی کی ادا ہے، یہ پیارا اخلاق ہے کہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی ہمارا نگہبان ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جنگ کے مقام پر بھی معاف نہیں ہے. وہاں پر میرے نبی کے غلام جنگ بھی لڑتے تھے، نماز بھی ادا کرتے تھے، وہ بھی با جماعت. آج ہم نماز کی سوچ سے چھوڑتے ہیں. قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، کیا میرا اللہ یہ نہیں فرمائے گا تم نے قرآن نہیں تھا پڑھا، تم نے میرے نبی کا فرمان نہیں تھا پڑھا، تم نے میری شریعت نہیں تھی پڑھی. ادھر ایک میرے نبی کے یہ غلام تھے جن کو اپنی جانوں کا غم تھا، یہ سوچ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آج ہم نہیں نماز پڑھ سکتے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے، کافر ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنی جان کو بچانا ہے، یہ کہہ سکتے تھے، یہ سوچ سکتے تھے، لیکن ان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا، سوچ بھی نہیں آئی. یہ نماز بھی پڑھتے رہے، جنگ بھی لڑتے رہے، اور تمہیں نہ تو کسی کا مرنے کا ڈر تھا، نہ تمہارے سر پہ کوئی تلوار لے کے کھڑا تھا، نہ تمہیں کوئی مارنا چاہ رہا تھا، تم ایسے ہی میری نماز چھوڑتے رہے، ایسے ہی میرے سجدے چھوڑتے رہے. تو میرے بھائیوں پھر ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ لہٰذا براہ کرم میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو چھوڑنا انسان کے لیے بقا نہیں، نقصان ہی نقصان ہے. نماز ادا کرنے میں ہی ہمارے لیے بقا ہے. تو آج کے درس میں نماز قصر اور نماز خوف، ان دونوں کا ذکر آیا. نماز قصر کا بھی آپ نے سمجھ لیا، ظہر، عصر اور عشاء، نہ فجر نہ مغرب، ظہر، عصر اور عشاء. ان میں 4 فرضوں کی بجائے صرف 2 فرض پڑھیں گے آپ، باقی سنن وغیرہ آپ ادا کریں گے. باقی اگر کسی کو مسئلہ سمجھ نہ ہو تو سارا ڈسکس نہیں ہوتا، تنہائی میں آ کر پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لا